بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر جلال لونڈ کا تمام دوستوں کو سلام۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دودھا سومرا کو جب اس کے بھائیوں نے نکال دیا تھا تو اس نے دریائے سندھ میں گھوڑی ڈال کر اسے عبور کیا اور دودھا سردی سے ٹھٹھرا ہوا سالے رند کے پاس پناہ گزین ہوا، جس نے اس کی خاطر مدارت کی اور دودھا وہیں کا ہو رہا۔ سالے رند نے بعد میں اپنی لڑکی دودھا کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ اسی دودھا کو تقدیر نے آخر بلوچوں کے ایک گروہ کا سردار بنا دیا اور اس طرح اس نے دودھائی قوم کی بنیاد ڈالی۔ میررانی قوم بھی جو ڈیرہ غازی خان پر حکمران رہی، بنیاد ڈالی اسی دودھا کی نسل تھی۔ واضح ہے کہ سندھ میں سمرا قوم بہت عرصہ تک غالب رہی، یہاں تک کہ سما قوم نے ان کو مغلوب کیا۔ تقریباً 1250 میں سوڈا اور جھریجا اقوام کے لشکروں میں بلوچ نابرد ازما مخلوط نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد دودھا رابعہ سومرا کی امداد پر بھی پائے گئے ہیں، مگر اس کے جانشین عمر کے زمانہ میں بلوچ لوگ سمرا کی بجائے سوڈا اور جھریجا کے طرفدار بن گئے، مگر چونکہ سمرا غالب رہے اس لیے بلوچوں کو میدانی علاقے چھوڑنے پڑے اور وہ پھر پہاڑوں ہی میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ سندھ میں 150 سال تک، یعنی جب تک کہ وہ علاقہ سمرا قوم کے ماتحت رہا، بلوچوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا، مگر پھر جام تغلق قوم سماد 1430 تا 1450 کے عہد حکومت میں بلوچ لوگ بکر علاقہ سندھ میں نظر آتے ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیمور کے حملہ سے جو 1399 میں ہوا اور جس سے ملک ہندوستان میں ابتری پھیلی، بلوچوں کو از سر نو پہاڑوں میں سے سر نکالنے کا موقع ہاتھ آیا۔ سلطنت دہلی اس وقت بالکل کمزور ہو چکی تھی اور تیمور کی اولاد برائے نام اپنے آپ کو اس پر حکمران سمجھتی تھی۔ تمام مغربی پنجاب میں مغلیہ خاندان کے افراد اپنی اپنی جگہ پر خود سر حاکم بنے بیٹھے تھے، حتیٰ کہ 1451 میں لودھی خاندان برسر اقتدار ہوا۔ اس اثنا میں راجپوتوں کی لنگا قوم نے ملتان پر اپنا تسلط جمایا اور اس طرح صوبہ ملتان میں برسر اقتدار آ گئے، اور شاہ حسین لنگا نے جو 1469 سے 1502 تک تخت ملتان پر متمکن رہا، اس نے بلوچوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا اور سہراب خان دودھائی کو جو اپنے تینوں پسران کو ہمراہ اس وقت ملتان آیا تھا، دھن کوٹ سے کوٹ کروڑ تک کا درمیانی علاقہ جاگیر میں بخش دیا۔ سہراب خان کے تینوں پسران نے بعد میں اپنے اپنے نام پر 3 شہروں کی بنیاد ڈالی۔ اسماعیل خان نے ڈیرہ اسماعیل خان بسایا، جو اس وقت اگرچہ بلوچوں کی آبادی سے تقریباً خالی ہو چکا ہے، مگر تاہم صوبہ خیبر پختونخوا میں قدیم بلوچوں کی ایک یادگار رہ گیا ہے۔ فتح خان نے ڈیرہ فتح خان آباد کیا، جو تحصیل تونسا میں ایک غیر معروف گاؤں بر لب دریا واقع ہے۔ اس کے قرب و جوار کی آبادی بلوچوں کی ہے۔ غازی خان نے ڈیرہ غازی خان کی بنیاد ڈالی۔ یہ ایک قدیمی بڑا شہر ہے، ایک دفعہ دریا برد ہو چکا ہے۔ اس کی بنیاد 1474 میں رکھی گئی۔ 1887 میں ڈیرہ غازی خان دریائے سندھ کے کٹاؤ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس وقت یہ شہر موجودہ مقام سے 15 کلومیٹر مشرق میں واقع تھا۔ محل وقوع کے لحاظ سے ڈیرہ غازی خان ملک کے چاروں صوبوں کے وسط میں واقع ہے۔ اس کے مغرب میں کوہ سلیمان کا بلند و بالا سلسلہ ہے، شمال میں تھل اور مشرق میں دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ طبقات الارض کے حوالے سے یہ خطہ پہاڑی، دامانی، میدانی اور دریائی علاقوں پر مشتمل ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے سردیوں میں سرد اور گرمیوں میں گرم مرطوب ہے۔ علاقہ کے رہائشیوں کی اکثریت سرائیکی زبان بولتی ہے، جبکہ ارد گرد کے کچھ علاقوں میں سرائیکی کے ساتھ ساتھ بلوچی زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ لغاری، کھوسا، مزاری، لونڈ، گرچانی، بزدار، کیسرانی یہاں کے تمندار ہیں۔ بلوچ قبیلوں کی یہ تقسیم انگریز حکمران نے کی۔
انہوں نے قبائلی سرداروں کو اختیارات دیے۔ عدلیہ کا کام جرگے نے سنبھالا، جس کی نشستیں ڈیرہ غازی خان کے صحت افزا مقام فورٹ منرو کے مقام پر ہوتی رہیں، جو سطح سمندر سے 6470 فٹ بلند ہے۔ انتظامیہ کے لیے بارڈر ملٹری پولیس بنائی گئی، جو انہی قبائلیوں سرداروں کی منتخب کردہ ہوتی ہے۔ 1925 میں نواب آف بہاولپور اور گورنر جنرل غلام محمد کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے اضلاع کو ریاست بہاولپور میں ضم کر دیا گیا۔ تاہم 1982 میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، لیا، راجن پور وغیرہ کو بہاولپور سے علیحدہ کر کے ملتان ڈویژن میں ضم کر دیا گیا۔ بعد میں اس شہر کو منفرد نقشے کے مطابق آباد کرنے کا منصوبہ تیار ہوا۔ شہر کی تمام سڑکوں، گلیوں اور بلاکوں کو 1 جولائی 1900 میں مختلف بلاکوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت کے منصوبے کے مطابق ہر گھر کے لیے 5 مرلے کا رقبہ مختص تھا اور ہر بلاک 112 مرلے پر مشتمل تھا۔ تاہم وراثتی طور پر مکانات کی منتقلی سے گھروں کا حجم بہت فرق ہو گیا۔ 1982 میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن بنا۔ ڈیرہ غازی خان کی 4 تحصیلیں ہیں: ڈیرہ غازی خان، توسا شریف، ٹرائبل ایریا اور کوٹ چھٹا۔ ڈیرہ غازی خان کی سرزمین معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ ارد گرد کا علاقہ سنگلاخ پہاڑوں کے باعث ناقابل کاشت ہے۔ علاقے کے نوجوانوں کی اکثریت روزگار کی تلاش میں خلیجی ممالک کا رخ کرتی ہے۔ توسا کے علاقے سے گیس اور تیل نکلتا ہے۔ علاقے میں موجود یورینیم کے استعمال سے پاکستان آج ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ الغازی ٹریکٹر پلانٹ اور ڈی جی سیمنٹ اس علاقے کی خاص پہچان ہیں۔ اب آتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف۔ ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ سوراب خان کے 3 پسران نے ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ فتح خان کی بنیادیں اپنے ناموں پر ڈالیں۔ یہ دودئی بلوچ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام بہت جلد ترک کر دیا گیا، کیونکہ غازی خان کی اولاد بعد میں میر رانی، اسماعیل خان کی ہوت اور فتح خان کی کلاچی کہلانے لگے۔ معلوم ہوتا ہے فتح خان کا قبیلہ کہیں برسر اقتدار نہیں ہوا اور شروع ہی سے ہوت اولاد اسماعیل خان کے ہی ماتحت رہے۔ غازی خان کے ہمراہ جو جسکانی آئے تھے، انہوں نے دریائے سندھ کے اس طرف کا علاقہ بکر اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہوت کے ہمراہ کرائی رہے، جنہوں نے کوئی الگ خود مختارانہ حکومت قائم نہ کی۔ اس علاقے کے بلوچوں کا اقبال جب اوپر رہا تو ہوت، میرانی اور جسکانی دریائے سندھ کی تمام وادی علاقہ تھل، چناب، سندھ اور مظفر گڑھ سے لے کر کوہستان نمت تک قابض رہے۔ میرانی کی شمالی حد سنگھڑ و لیا کی شمالی حد تھی اور جسکانیوں اور میرانیوں میں دریائے سندھ حد فاصل تھا۔ 16ویں صدی کے اخیر میں داؤد خان جسکانی نے جنوب کی طرف بڑھ کر لیا کا بہت سا علاقہ اپنے قبضہ میں کر لیا۔ بعد میں شہنشاہ اکبر نے اس قوم کو تاہ و بالا کر دیا، مگر 17ویں صدی کے شروع میں بلوچ خان کی سرکردگی میں جسکانیوں کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا گیا اور اب تک لیا اور بکر کے علاقہ کے بلوچ جسکانی، مندرانی، رمدانی، سرگانی، کلندرانی، ملیانی بلوچ خان کو اپنا مورث اعلیٰ بتاتے ہیں۔ 1750 سے 1770 تک جب میرانیوں نے احمد شاہ ابدالی کے خلاف سندھ کے کلہوڑوں کو امداد دی تو جسکانیوں نے ان کو ڈیرہ غازی خان سے نکال دیا اور وہ لیا کی طرف بھاگ نکلے، جہاں کہ وہ اب تک ملتے ہیں۔ چند سال بعد کلہوڑے سندھ سے نکال دیے گئے تو وہ سرگانیوں سے مل گئے اور جسکانیوں کے علاقہ پر تاخت و تاراج شروع کر دیا۔ تقریباً انہی ایام میں کئی خون ریز لڑائیوں کے بعد ہوت گنڈا پور پٹھانوں سے مغلوب ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں بلوچ لوگ اب صرف دریا کے کناروں پر ملتے ہیں، پہاڑوں پر پٹھان قابض ہیں۔ اس علاقہ میں مشہور قومیں لاشاری، کلاچی، جسکانی اور کرائی ہیں۔ رند، لغاری، چانڈیا، ہوت، گرمانی، پتافی، گشکوری اور مرانی بھی اس علاقہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس جگہ یہ امر بھی بیان کر دینا ضروری ہے کہ بلوچ لوگ اپنے اقتدار کے زمانہ میں بنوں کی دیواروں تک پہنچ گئے تھے، مگر بعد میں قسمت نے ان کو ایسا ہٹایا کہ اپنا آباد کردہ شہر بھی اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے۔ امپیریل گزیٹرز جلد 11 صفحہ 270 پر لکھتے ہیں کہ بلوچوں کے متعلق ذیل واقعات درج ہیں جو میں یہاں کہہ رہا ہوں۔
دیرہ جات کا وجود بلوچوں کے 15ویں صدی کی نقل مکانی سے وابستہ ہے۔ سلطان حسین لنگا شاہ ملتان نے سندھ کے پار علاقوں پر قبضہ ڈھیلا دے کر بلوچ فوج بھرتی کی اور وہ علاقہ سوراب خان دودئی کو جگیر میں بخش دیا۔ سوراب خان کے 2 بیٹوں اسماعیل خان و فتح خان نے اپنے اپنے نام پر ڈیرے آباد کیے اور حاجی خان نے جو مرانی بلوچوں کا سردار تھا اور لنگاؤں کی ملازمت اختیار کر لی تھی، محمود پوتا سلطان حسین لنگا کے وقت خود مختاری اختیار کر لی اور ڈیرہ غازی خان کی بنیاد 1494 میں ڈالی اور اپنے بیٹے اور جانشین کے نام پر اس کا نام رکھا۔ اس وقت یہ علاقہ بالکل غیر آباد تھا۔ مرانیوں کی بہت جلد نہڑوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی جو دریائے سندھ کے کنارے ضلع مظفر گڑھ میں بھی تھی۔ جب بابر نے شمالی ہند کو فتح کر لیا تو مرانیوں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ بابر کی وفات پر دیرہ جات اس کے بیٹے مرزا کامران والی کابل کا حصہ حکومت بن گئے۔ ہمایوں کے وقت بلوچوں کا سیلاب بڑھتا گیا اور انہوں نے آہستہ آہستہ ناڑوں کو جنوب کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ تمام بلوچ مرانی نواب کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں۔ مرانیوں کی حکومت ڈیرہ غازی خان پر 15 نسلوں تک رہی۔ حاجی خان اور غازی خان کا لقب باری باری اختیار کرتے رہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہود بلوچوں کی حکومت تھی جن کا لقب اسماعیل خان ہوتا تھا۔ 18ویں صدی کے آغاز میں مرانیوں کا زور جاتا رہا کیونکہ سندھ کے کلہوڑوں نے ان کو مغلوب کر لیا۔ جب 1739 میں نادر شاہ نے دریائے سندھ کے غربی علاقہ کو زیر نگین کر لیا تو اس نے محمود خان گوجر کو جو مرانیوں کا وزیر تھا کلہوڑوں کی زیر سرکردگی ڈیرہ غازی خان کا گورنر بنا دیا۔ کلہوڑے اس وقت نادر شاہ کی حکومت کا توق اپنے گلے میں ڈال چکے تھے۔ اگرچہ احمد شاہ ابدالی کے وقت کلہوڑوں اور مرانیوں کا عروج و زوال ہو چکا تھا مگر ڈیرہ غازی خان کو قابو میں رکھنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرتے ہی رہے، مگر اس وقت بھی محمود خان گوجر ہی اس کا اصل حاکم ڈیرہ غازی خان رہا۔ اس کی وفات پر اس کا بھتیجا گورنر بنا جو 1779 میں مارا گیا اور درانیوں نے 32 سال کے عرصے تک اپنے گورنر بھیجے۔ اسی اثناء میں ہود خان کا سب سے آخر جانشین اسماعیل خان 1770 میں تخت سے علیحدہ کیا گیا اور اس کے علاقہ کا انتظام کابل سے براہ راست ہو گیا اور اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان پر بلوچی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ جنہوں نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو ملے۔ والسلام، میر جلال لنڈ۔